اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے تیسری ممکنہ عالمگیر جنگ عظیم اور ایک احمدی مسلمان کی ذمہ داری۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ خاکسار تیسری ممکنہ عالمگیر جنگ عظیم اور ایک احمدی مسلمان کی ذمہ داری کے عنوان سے پروگرام پیش کر رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، رشیا اور یوکرین کی جنگ پر آج کئی دن بیت چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کی اس جنگ میں دونوں ملکوں کا بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ کئی ایک شہر، قصبات اور گاؤں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ عبادت گاہوں، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، شاپنگ سینٹروں، رہائشی علاقوں اور گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اس بمباری سے کثیر تعداد میں عمارتیں اور سامان جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہر مرد و زن، بالخصوص بوڑھے لوگ، عورتیں، بچے اور بیمار انتہائی برے حال میں ہیں۔ لوگ کثرت سے مر رہے ہیں اور کئی مردوں کو ایک ہی گڑھے میں دفن کیا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے لاکھوں باسی اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اپنے قریبی پڑوسی ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اب صورتحال مزید بگڑ رہی ہے کہ ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی بم برسائے جا رہے ہیں، پل ٹوٹ رہے ہیں، سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں، اور اب متاثرہ لوگ آسانی سے اپنے ملکوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب متاثرہ لوگ بیماری کی حالت میں، زخمی ہونے کی حالت میں، بھوکے ہونے کی حالت میں، بے بسی کے عالم میں، شدید سردی میں بڑی تکلیف سے مر رہے ہیں۔ ساری دنیا روس اور یوکرین کی اس پوزیشن سے انتہائی پریشان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ دنیا کی تیسری بڑی جنگ اور ایٹمی جنگ بننے جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا کی آبادی کا زیادہ حصہ ختم ہو جائے گا، اور جو کہ انسان بچ جائے گا وہ اپاہج ہوگا اور کئی قسم کے دکھوں اور بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے دو شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹمی بم برسانے کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی تھی، اس تباہی سے ایٹمی جنگ کے ہولناک نتائج کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پوری دنیا میں حیث الانسان یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے، کیونکہ تیسری عالمگیر ایٹمی جنگ کا خوف ہی حساس لوگوں پر لرزہ طاری کیے ہوئے ہے، کیونکہ یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے تیسری عالمگیر جنگ کے لیے وارننگ ہے۔ ان حالات میں دنیا کی بڑی طاقتیں تیسری عالمگیر جنگ کی پیش بندی کے لیے حتی المقدور کوشش نہیں کر پا رہی۔ گو حالات بتا رہے ہیں کہ ان دو ملکوں کی لڑائی بہت ہولناکیوں کو جنم دے رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ لڑائی تیسری عالمگیر جنگ بن جائے، مگر بڑی طاقتوں کے مفادات ان پر مدہوشی طاری کیے ہوئے ہیں۔ یوں تو دنیا کا ہر ملک، بالخصوص بڑی طاقتیں، اپنے آپ کو حقوق انسانیت کے تحفظات کے لیے امن و سلامتی کی علمبردار قرار دیتی ہیں، مگر موجودہ حالات میں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ حقوق انسانیت کے تحفظات محض دعوے ہیں، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے ان دو ملکوں کی جنگ کو ہوا دے رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا ایک گلوبل ولیج کا روپ دھار چکی ہے، اس لیے دنیا کے کسی حصے میں ہونے والا اچھا یا برا واقعہ ساری دنیا کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں کئی ایک ممالک ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ہمیشہ درپے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جھڑپیں جاری رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔
ان حالات میں بین الاقوامی مجاز ادارہ UNO بھی اپنا کوئی مثبت کردار ادا کرتا نظر نہیں آتا، کیونکہ UNO کا قیام ہی امن و سلامتی کے محکم اصولوں کے خلاف ہوا ہے۔ اس طرح کے چند ایک بڑی طاقتوں کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ اس قانون کے ہوتے ہوئے دنیا میں پائیدار امن تو کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ان حالات کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ انسان خود اپنے لیے ایک جہنم تیار کر رہا ہے۔ جب بڑی طاقتیں ظلم کی راہ پر چل رہی ہیں تو اس ظلم کی پاداش میں دنیا کے کسی حصہ سے کوئی ایسا واقعہ اچانک ہو سکتا ہے کہ جس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہ رہے گا، اور ہنستی بستی دنیا چند لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کو آزاد چھوڑے رکھے اور دنیا اپنی من مانی کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانہ کے لیے امت محمدیہ میں سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود اور امام آخر الزمان کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ دنیا اپنے خالق حقیقی کو پہچان لے، مگر دنیا داروں کے اعمال ایسے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ الہی آواز کو سن نہیں پا رہے ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک الہام اس طرح ہے یہ کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا، اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً دنیا کو درپیش تباہ کن حالات سے آگاہ کیا تا آپ علیہ السلام دنیا کو ان حالات سے خبردار کر سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی ایک نظم میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آئے گا قہر خدا سے خلق پر ایک انقلاب، ایک برہنہ سے نہ یہ ہوگا کہ تاباندے ایزار، ایک جھپک میں یہ زمین ہو جائے گی زیر و زبر، نالیاں خون کی چلیں گی جیسے آب رود بار، رات جو رکھتے تھے پوشاکیں برنگ یاسمین، صبح کر دے گی انہیں مثل درختان چنار، ہر مسافر پہ وہ ساعت سخت ہے اور وہ گھڑی، راہ کو بھولیں گے ہو کر مست و بے خود راہوار۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: وہ تباہی آئے گی شہروں پر اور دیہات پر جس کی دنیا میں نہیں ہے مثل کوئی زینہار، ایک دم میں غم قدے ہو جائیں گے عشرت قدے، شادیاں کرتے تھے جو پیٹیں گے ہو کر سوگوار، وہ جو تھے اونچے محل اور وہ جو تھے قصرے بریں، پست ہو جائیں گے جیسے پست ہو ایک جائے غار، ایک ہی گردش سے گر ہو جائیں گے مٹی کا ڈھیر، جس قدر جانیں تر ہوں گی نہیں ان کا شمار۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کی بدعمالیوں کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا جو نقشہ کھینچا ہے، خاکسار نے اس پروگرام میں وہ حالت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ مذہب کے مطالعہ سے بالخصوص قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر اللہ تعالیٰ کا رحم غالب ہے۔ اس لیے اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے حضور رحم کی اپیل کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ٹل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح عذاب ٹلنے کی کئی ایک مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹلنے کے مضمون پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال کو بطور خاص بیان کیا ہے، اور جب دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کشتی بنا رہے تھے، مگر سرکش لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے رحم کی امید دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، پر خدا کا رحم ہے، کوئی بھی اس سے ڈر نہیں ان کو جو جھکتے ہیں اس درگاہ پر ہو کر خاکسار۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، کوئی کشتی اب بچا سکتی نہیں اس سیل سے، ہیلے سب جاتے رہے ایک حضرت تواب ہے سر راہ پر کھڑا نیکوں کی وہ مولا کریم، نیک کو کچھ غم نہیں ہے گو بڑا گرداب ہے۔ خاکسار اس مضمون کے آخر میں بیان کرتا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کو اس وقت اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ جس مذہب پر بھی ہے اس مذہب کے مطابق اپنے خالق حقیقی کے حضور رحم کی اپیل کرے، توبہ اور استغفار کرے، اپنی اصلاح کا وعدہ کرے۔ ان حالات میں ہم احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ دعائیں کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانے والے ہوں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سچی اور بڑی بات بیان کی ہے، یہ کہ ہیلے سب جاتے رہے ایک حضرت تواب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔